الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر محمد بلال خالد، لیجنڈ کالج بسی چوک ملتان۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم آپ کے سامنے سال اول کی کتاب ترجمۃ القرآن کی پہلی سورت سورہ البقرہ کے حوالے سے لیکچر کو پڑھائیں گے۔ مزید آگے اس کے چلیں گے تعارف، جس میں سورہ البقرہ کا تعارف ہوگا، سورہ البقرہ کی فضیلت ہوگی، سورہ البقرہ کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے، اور اسی طرح سورہ البقرہ کے مضامین اگر ہمارے اس لیکچر میں مکمل ہو سکے تو ہم اسے کمپلیٹ کریں گے، نہیں تو اپنے آئندہ آنے والے لیکچر کے اندر سورہ البقرہ کے مضامین کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو جی عزیز طلباء و طالبات، ہمارے سامنے سورہ البقرہ کھول دی گئی ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے سورہ البقرہ کے تعارف کے حوالے سے پڑھیں گے۔ سورہ البقرہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری اور سب سے طویل سورت ہے۔ قرآن مجید کی اگر ترتیب کے حساب سے ہم دیکھیں تو پہلی سورت سورہ الفاتحہ بنتی ہے، تو دوسری سورت ہمارے پاس جو بن رہی ہے وہ سورہ البقرہ ہے، اور آپ سب طلبہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل ترین سورت ہے، جو کم و بیش 2.5 پاروں کے اوپر مشتمل ہے۔ اس سورت میں کل 286 آیات ہیں، 286 اس کی آیات ہیں، اور اس میں 40 رکوع ہیں۔ سورہ البقرہ کے اندر 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ سورہ البقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات جس طرح آپ طلبہ نے نورانی قاعدے کے اندر پڑھا ہوگا، قاف ہا یا عین صاد ہا میم نون الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے شروع میں آنے والے وہ حروف ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی، اس لیے ہمیں اس کے معنی نہیں معلوم، اور ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کے معنی کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت 67 سے 73 میں گائے کا واقعہ مذکور ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ گائے کا واقعہ آپ نے شاید سنا ہو کہ بنی اسرائیل قوم کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا جو انہی کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے اس شخص کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اٹھا کر دوسرے قبیلے والوں کے ہاں پھینک دیا، تاکہ قتل کا الزام اس پر نہ آئے اور نہ پتہ چلے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ تو اب قاتل نہیں مل رہا، تو ساری قوم اکٹھی ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل مل جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ انہیں کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں، اور اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس لاش کو ماریں، یہ لاش زندہ ہو جائے گی اور بتائے گی کہ کس نے قتل کیا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے کہ وہ گائے کیسی ہو، گائے کا رنگ کیسا ہو، کھیت میں استعمال ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس میں کوئی عیب ہو یا نہ ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس گائے کا رنگ بھی بتایا، وہ گائے کھیت میں استعمال ہوئی نہ ہو یا اور اس میں کسی قسم کا کوئی عیب بھی نہ پایا جائے۔ آخرکار انہوں نے بہت جد و جہد کے بعد اس گائے کو ڈھونڈا، پھر اسے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس لاش کو مارا اور وہ لاش زندہ ہو گئی۔ تو جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، یہ پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ البقرہ رکھا گیا۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہا جاتا ہے، عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس واقعے میں بہت سی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے مر جانے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اصل اس میں جو حکمت بیان کی جا رہی تھی، یہ ان لوگوں کے عقائد پر چوٹ لگانا تھا جن کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر کے دکھایا، اور انہیں بتلایا کہ اگر میں تمہیں پہلی دفعہ بنا سکتا ہوں تو میں تمہیں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں، یا دوبارہ تمہیں زندہ کر سکتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو یہ سورہ نازل ہوئی۔ اب آپ کے سامنے
آ جاتا ہے کہ سورۃ البقرہ کب نازل ہوئی، تو یہ سورۃ بقرہ کب نازل ہو رہی ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے، کیونکہ یہ مدنی سورت ہے، اس کا نزول مدینہ میں ہوا۔ مدینہ منورہ میں جن لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی جا رہی تھی وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں سے مختلف تھے۔ یہاں اسلام کی دعوت جس مرحلے میں داخل ہو رہی تھی اس کی ضروریات اور تقاضے بھی بالکل نئے تھے۔ مکہ کے لوگ کس طرح مدینہ والوں سے مختلف تھے، اور یہاں پر مدینہ کے اندر جو ہے جس مرحلے میں دین کی دعوت داخل ہو رہی تھی اس کے ضروریات اور تقاضے کیوں مختلف ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے 9th اور 10th کے اندر جو ترجمۃ القرآن پڑھا ہے یا جن صورتوں کا آپ مطالعہ کر کے آئے ہیں، تو بچے وہ ساری مکی صورتیں تھیں، ان کے اندر توحید، رسالت، آخرت کا بیان، ٹھیک ہے، مشرکین کے اعتراضات اور ان کے اعتراضات کے جوابات، تو اس حوالے سے بات کی جا رہی تھی۔ کیونکہ مکہ میں رہنے والے لوگ غیر مسلم تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتے تھے، ابھی انہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، رسالت کا پیغام انہیں پہنچایا جا رہا تھا، آخرت کے دن پر انہیں ایمان لانے کی یقین دہانی کروائی جا رہی تھی۔ تو عزیز طلبہ، اسی طرح مدینہ کے اندر جس مرحلے میں دین اسلام کی دعوت داخل ہو رہی تھی، یہاں پر لوگوں کو توحید کا درس نہیں دینا تھا، یہاں پر رسالت کی پہچان نہیں کروانی تھی، آخرت کی یقین دہانی نہیں کروانی تھی، بلکہ یہاں آلریڈی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اب انہیں زندگی گزارنے کے احکامات چاہیے تھے۔ تو اس صورت کے اندر زندگی گزارنے کے احکامات کا بیان ہوا۔ اسی طرح اس لیے اس صورت کے موضوعات اور مضامین کا مکی دور کی صورتوں سے فرق بہت نمایاں ہے۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ مدنی صورت اور مکی صورت کے اندر کیا کیا فرق آ رہا ہے۔ سورہ البقرہ، اب سورہ البقرہ کی فضیلت کے حوالے سے ہے کہ سورہ البقرہ بہت فضیلت والی صورت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو شخص سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کا عالم ہوتا تھا اسے بہت عظیم اور لائق تکریم قرار دیا جاتا تھا، یعنی کہ یہ صورت اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جو شخص ان کے علوم کو سیکھ لیتا تھا اور پھر ان کے اوپر عمل کرتا تھا اسے باعث عزت اور باعث فخر تسلیم کیا جاتا تھا۔ دوسری اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ذکر و تلاوت سے گھروں کو خالی نہ رکھو، بے شک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر کے اندر سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اگر آپ کے پاس سوال آ جائے سورہ البقرہ کی فضیلت کے حوالے سے تو یہ درج ذیل جو احادیث اس کی فضیلت کے اندر ایڈ کی گئی ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی حدیث فضیلت کے حوالے سے کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ہمارے پاس جو اس کی تیسری فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی چوٹی سورہ البقرہ ہے۔ تو بچے یہاں پر یہ ذہنوں میں رہے آپ کے کہ یہ والی جو حدیث ہے یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی بن جاتا ہے کہ قرآن مجید کی چوٹی کون سی صورت ہے، تو آپ نے بتانا ہے سورہ البقرہ قرآن مجید کی چوٹی ہے۔ یہ ایم سی کیوز کے طور پر بھی آتا ہے اور شارٹ کوسچن کے طور پر بھی آتا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس جو اس کی پانچویں فضیلت آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ البقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں برکت اور چھوڑنے میں حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل یعنی کہ جادوگر، کاہن، مکار لوگوں کا اس کے اوپر بس نہیں چلتا، یعنی ان کا فریب اثر نہیں کرتا۔ تو عزیز طلبہ، جس گھر کے اندر 40 دن تک سورہ البقرہ کو خود تلاوت کیا جائے، یعنی کہ اس گھر والے خود اسے تلاوت کریں، تو اس گھر کے اندر جادو، اسیب زدہ یا جس قسم کا بھی سایہ ہوتا ہے وہ رفع ہو جاتا ہے۔ تو بچے یہ ہمارے پاس سورہ البقرہ کی فضیلت کے حوالے سے احادیث تھی۔ اب سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کے حوالے سے ہمارے پاس ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں جو شخص بھی سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے جتنی سورہ البقرہ کی 2 آخری آیات اہمیت کی حامل ہیں۔ اب عزیز طلبہ، اب ہمارے پاس جو چیز آ رہی ہے وہ ہے سورہ البقرہ کی اہمیت کے حوالے سے۔ بعض طلبہ کو اس چیز کی نشاندہی نہیں ہو پاتی کہ ہم سورہ البقرہ کی اہمیت کو کس طرح بیان کریں، تو یہ ہمارے پاس
چھوٹا سا پیراگراف ہے جو سورہ البقرہ کی مضامین کی اہمیت ہمارے سامنے واضح کرتا ہے۔ سورہ البقرہ کی مضامین کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو اس سورت کو مکمل طور پر سیکھنے میں 12 سال لگے، جبکہ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کو 8 سال میں اس کے تمام مضامین کے ساتھ سیکھا۔ بچے اس کی اہمیت کا اندازہ کیوں اتنا اہم ہے؟ بچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، عربی النسل ہیں، قرآن مجید بھی عربی میں نازل ہو رہا ہے۔ جس طرح ہم اردو بولنے والے ہیں، اگر اردو میں ہمارے سامنے کوئی بھی چیز بیان کی جائے گی تو ہمیں ایز اٹ از وہ سمجھ آتی ہے۔ تو قرآن میں جو چیزیں آ رہی تھی وہ انہیں ایز اٹ از سمجھ آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں صرف سورہ البقرہ کو سیکھنے میں 12 سال کا عرصہ انہیں درکار ہوا، اس لیے کہ انہوں نے سورہ البقرہ کے ایک ایک حکم کے اوپر پہلے اسے سیکھا، سمجھا، پھر اس کے اوپر عمل کیا۔ جب تک حضرت عمر اس چیز کے اوپر عمل نہ کر لیتے اگلی آیت کا مطالعہ نہیں کرتے تھے۔ پہلے ایک آیت کو سمجھتے، سیکھتے، پھر اس پر عمل کرتے، پھر اسی طرح دوسری آیت اسے سیکھتے، سمجھتے، پھر اس پر عمل کرتے۔ اس طرح حضرت عمر فاروق کو سورہ البقرہ سیکھنے میں 12 سال لگے۔ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر جو بڑی قدآور شخصیت ہیں، انہوں نے بھی ان کے مضامین کو 8 سال کے عرصہ کے اندر سیکھا۔ تو یہ ہمارے پاس سورہ البقرہ کی اہمیت کا ایک سنہرا سا پیراگراف تھا جو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اس طرح آیت الکرسی کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ آیت الکرسی بہت فضیلت والی آیت ہے، قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار ہے آیت الکرسی۔ تو اس کی فضیلت کا ایک الگ سے چیپٹر بنایا گیا ہے کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی بہت فضیلت والی آیت ہے اور تمام آیتوں کی سردار ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی ہے۔ یہ سوال آ جاتا ہے MCQs کے طور پر کہ آیت الکرسی کون سی آیت نمبر ہے اس کا، تو 255 اس کا آیت نمبر ہے، اور آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے، یہ بھی MCQs بن کر آ سکتے ہیں۔ اب آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے حدیث، عزیز طلبہ ایک بات ذہنوں میں رکھیے گا کہ جب کسی چیز کی فضیلت، اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو وہاں آپ حدیث آ جائیں یا حدیث ہی کی طرح کا کوئی ریلیٹڈ واقعہ، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حوالہ آیا، اس طرح کے صحابی رسول کا کوئی خاص عمل آ جائے تو وہ اس چیز کی اہمیت اور فضیلت کو بڑھا دیتا ہے، یعنی کہ اسے ویریفائی کر دیتا ہے۔ تو اب آیت الکرسی کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روکے رکھتی ہے، یعنی کہ موت کے علاوہ اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی جو فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے۔ یعنی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہر حال میں ادا کی جائے۔ دوسری حدیث کوٹ کی جا رہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بھی شخص رات کو سونے سے قبل پہلے آیت الکرسی کو پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کے لیے، اس کی نگہبانی کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیں گے کہ اس کی ساری رات حفاظت کرے، یہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے۔ تو عزیز طلبہ آپ سب بھی آیت الکرسی کو رات کو پڑھ کر سویا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل بھی ہو جائے گا، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اب آیت الکرسی میں بیان کس چیز کا ہے؟ اگر آ جائے آیت الکرسی میں کس چیز کا بیان ہے تو آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی کہ اس کے یکتا ہونے کو بیان کیا، توحید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بچے توحید کے اندر آپ نے کبھی بھی کسی قسم کا رد و بدل نہیں کرنا، نہ اس میں کسی چیز کو ایڈ کرنا ہے نہ اس میں سے کسی چیز کو نکالنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات کا بھی بیان ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ ہم نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کا تعارف، اس کے مضامین کی مماثلت مدنی دور کے حوالے سے یا مکی دور کے حوالے سے کی، اسی طرح سورہ البقرہ کی فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس کی فضیلت میں کون کون سی احادیث ایڈ کی گئی، سورہ البقرہ کی اہمیت کے بارے میں، اور ساتھ ہی آیت الکرسی کی جو فضیلت کا الگ سے چیپٹر تھا اسے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر آپ کے سامنے سورہ البقرہ کے مضامین کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔